نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد درود شریف بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آله نماز کے انتظار میں بیٹھنا کتنا ثواب ملتا ہے جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے. جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے اوپر ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ ان کے اوپر رحم کر دے. سمجھا نہیں؟ اے اللہ اس کی مغفرت فرما, اے اللہ اس پر رحم فرما. تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے گھر جانے سے رکا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی نماز ہو جائے تو پھر جاؤں, رکا ہوا ہے فقط اس وجہ سے کہ نماز پڑھ لوں جماعت کے ساتھ, بیٹھا ہوا ہے ادب احترام کے ساتھ, کسی سے بات نہیں کرتا, ذکر فکر میں بیٹھا ہوا ہے, نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ نماز ہو جائے تو گھر چلا جاؤ. سمجھا نہیں؟ سو نماز کے علاوہ اور کوئی اس کے لیے معنی نہیں ہے تو اس کا یہ سارا وقت نماز میں ہی شمار ہوگا. سمجھا؟ بہت سے ایسے احباب ہیں, آپ نے دیکھے, ہم نے بھی دیکھے, بھائی صبح کی نماز الگ پڑھ کر چلے جاتے ہیں, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. بھائی کیوں؟ بھائی دکان کھولنی ہے, کہتے نہیں کہتے, دکان کھولنی ہے, کوئی کام ہے. سمجھا نہیں؟ تو کتنے بڑے ثواب سے وہ محروم ہو رہے ہیں جو الگ نماز پڑھ کر چلے جا رہے ہیں. سمجھا نہیں؟ کتنی غلط بات ہے. نماز کی فضیلت سے, جماعت کی فضیلت سے دور ہو جاتے ہیں, محروم ہو جاتے ہیں, اور ملے گا تو وہی جو نصیب میں ہوگا. ملے گا وہ جو جتنا بھی آدمی الٹا لٹک جائے, سمجھا نہیں, سویرے جاؤں گاہک آ جائے, نہیں, ملے گا وہ جو تمہارے نصیب میں ہے. پھر کیوں آدمی خواہ نماز سے محروم ہو جائے, جماعت کی نماز سے محروم ہو جائے. تو بہت سے ایسے احباب آپ کو ملیں گے اپنی مسجد کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. کسی دارالعلوم سے فتویٰ لے لو, کسی اور مولوی کی صحیح دارالعلوم سے فتویٰ لے لو کہ بھئی کسی دوسری مسجد میں اپنی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا جائز ہے جمعہ کے لیے. جب آپ کی مسجد بھی جامع مسجد ہو, بڑی مسجد ہو, اس مسجد کو چھوڑ کر کسی دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جائے, اجازت ہے؟ بھئی ایک آدھا دفعہ آدمی جائے, مسلسل آدمی عادت بن جائے بھئی جمعہ مجھے فلاں مسجد میں پڑھنی ہے, بھئی جمعے کی نماز فلاں مسجد میں پڑھنی ہے, صحیح نہیں ہے, غلط ہے. 1000 دفعہ کوئی آپ کو مولوی کہے دارالعلوم سے آپ فتویٰ لے لو, میں مانوں گا. 3 مساجد ہیں, 3 مساجد کے لیے سفر کرنا جائز ہے. 3 مساجد کے لیے سفر کرنا جائز ہے. مسجد حرام کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ, مسجد نبوی کے لیے سفر کرنا جائز ہے, اور مسجد بیت المقدس کے لیے جائز ہے. باقی کسی مسجد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے. آپ کی بات ہے, کوئی مانے نہ مانے, کوئی کسی کے اوپر جبر تو نہیں ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنہ. کہہ دو نا سبحان اللہ. جس نے وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا, وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھا, 2 رکعت نفل پڑھتا ہے, وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھی, کیا ہوا, کیا ملے گا, وجبت لہ الجنہ, جنت اس کے لیے واجب ہے. 2 رکعت پڑھی, 2 رکعت نفل پڑھا, سمجھا نہیں, پورے توجہ کے ساتھ, پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کوئی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے, جنت اس کے لیے واجب. ایک اور حدیث پڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان مبارک کے بعد جو مہینہ فضیلت والا ہے, سمجھا, وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. چلو رمضان کے بعد جو فضیلت والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اور افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. فرائض کے بعد جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے, وہ نفل کی نماز ہے. چلو فرائض کے بعد جو نماز ہے, سمجھا, وہ ہے نفل کی نماز, صلاۃ اللیل, اور رات کی نماز ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو فرمایا کہ حور عین جو ہے, جو حور عین کا جو حق مہر ہے وہ صلاۃ تہجد ہے. چلو نماز تہجد ہے حور عین کا
حور عین کا حق مہر صلاۃ تہجد ہے، نماز تہجد ہے۔ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، فرمایا حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب کا یہ پوتا ہے، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے حضرت سالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، بہترین رجل ہے، اچھا آدمی ہے عبداللہ، مانا عمر کا بیٹا جو ہے عبداللہ اچھا آدمی ہے۔ لو یصلی، سمجھا دی، لو کان یصلی باللیل، کاش کے رات کی نماز بھی پڑھتا، کاش کے رات کی نماز بھی پڑھتا، رات کی نماز بھی پڑھتا، بندہ اچھا ہے رات کی نماز بھی پڑھتا۔ تو حضرت سالم ان کے بیٹے کہتے ہیں اس کے بعد میرے والد صاحب یعنی فکان عبداللہ لا ینام من اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑی دیر ہی سوتے تھے، باقی اکثر عبادت کرتے تھے، اکثر رات کو عبادت کرتے تھے۔ سمجھا نہیں؟ تہجد کے اوقات اور تہجد کا وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی رکھی ہے تہجد میں، رات کی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تیسے قیمتی وقت بنتا جائے گا۔ بھائی عشاء کے بعد کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ بھائی رات کو اگر اٹھوں گا پوری رات پورا دن میرا صحیح نہیں گزرے گا، پورے دن میں مجھے سر میں درد ہوتا ہے اگر رات کو اٹھتا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے، سمجھا نہیں؟ دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، رات کو اٹھتا ہوں تو سارا دن تکلیف میں گزرتا ہے۔ اب تہجد پڑھنی بھی ہے، کیسے پڑھے؟ پھر وہ علماء کرام نے فرمایا ایسا کریں کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں نا، فرض کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھو، 3 رکعت وتر پڑھو، تو وہ 2 رکعت جو ہے وہ تہجد میں شامل ہو جائے گی، تہجد میں شامل ہوگی۔ اگر نہیں پڑھ سکا آدمی 3 وتر پڑھ کے وتر کے بعد 2 رکعت پڑھے پھر بھی تہجد میں شامل ہو جائے گا۔ مگر رات کی نماز تو آدمی کسی نے پڑھی نہیں، تو رات کی نماز جو پڑھتا ہے وہ تہجد میں شامل ہے، رات کو جو نفل پڑھتا ہے عشاء کی نماز کے بعد وہ تہجد میں شامل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔ اور سمجھا نہیں؟ اور یہ نہیں کہ ایک پوری رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک لمحہ رکھا ہے، سمجھا؟ ہر رات میں رکھا ہے، یہ نہیں فقط ایک رات میں، ہر رات میں ایک لمحہ رکھا ہے۔ رات کی تہجد کی نماز جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے وقت میں ایسا ایک لمحہ رکھا ہے جو اس لمحے میں اگر انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جو مسلمان اس کو پالے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی بھی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، اور یہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بندہ نفل کی وجہ سے، نفل پڑھنے سے میرے قریب ہو جاتا ہے، نفل پڑھنے سے میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، جہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، سمجھا نہیں؟ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ اور اس کی تشریح مختلف علماء کرام نے کی ہے، وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزو۔ ہاتھ کان پاؤں کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے دل میں اتنی غالب آ جاتی ہے کہ جو بندہ، سمجھا نہیں، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب، جو ہر چیز اللہ تعالیٰ، سمجھا نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے دل میں غالب آ جاتی ہے، پھر جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اسی کو یہ سنتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو پاتا بھی ہے۔ کیا مانا؟ جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ایسی چیز کو سنتا ہے، ایسی چیز کو جو اللہ کو محبوب ہے، اور ایسی جگہ جاتا ہے جہاں اللہ کو محبوب ہے وہ جگہ، ایسی چیز کو دیکھتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ ایک تو مانا یہ۔ دوسرا وجہ یہ لکھا ہے کہ نوافل پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ بن جاتا ہے، وہ تمام معاملات جو ہیں بندے کے ہیں وہ بندے کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ تیسری وجہ بھی ہے، فرمایا بندے کو اللہ تعالیٰ کا نور گھیر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا میں ان کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، جس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ کا نور اس کو بندے کو گھیر لیتا ہے، سمجھا؟ پھر اس بندے کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کو
اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے. جیسے یہ ہوتا ہے نا, سمجھا, اللہ تعالیٰ اس کا ہر فعل ہر افعال سمجھا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب جب تو نے پھینکا تو تو نے نہیں پھینکا, میں نے پھینکا. وما رمیت اذ رمیت, جب تو نے پھینکا تو نے نہیں پھینکا, ولکن اللہ رما, لیکن میں نے پھینکا. یہ نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. ایک تو حدیث یہ, ایک دوسری حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اتیتنی شبرن, ان اتیتنی شبرن اتیتک ذراعن. میرا بندہ اگر میرے طرف ایک بالش آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ آتی ہے, ایک ہاتھ آتی ہے. اگر میرا بندہ ایک ہاتھ آتی ہے, ایک ہاتھ آتا ہے تو میری رحمت ایک باعن, 2 ہاتھ کے برابر آتی ہے. بندہ ایک ہاتھ, اللہ تبارک و تعالی 2 ہاتھ کے برابر. اگر بندہ پیادہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑتی ہوئی اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے. سمجھے نہیں؟ تو نوافل پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. نوافل پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل پڑھنے کی زیادہ سمجھا نہیں شوق رکھیں, زیادہ اہتمام کریں. بھائی وقت ہے تو نفل پڑھے, بھائی نماز میں دیر ہے نفل پڑھو. سمجھا, رات کو اٹھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ رات کو تہجد پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. سمجھا نہیں, 2 رکعت پڑھے, 4 رکعت پڑھے, 6 رکعت پڑھے, 8 رکعت پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر 12 رکعتیں میں پڑھی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت بھی پڑھی ہیں. جو آپ نے 8 رکعت بھی پڑھی ہیں تو 2 رکعت پڑھتا ہے وہ بھی تہجد میں شامل آئے گا, ہو جائے گا. آپ ایک واقعہ آتا ہے, ایک اللہ والا تھا, پوچھا گیا کہ بھائی کیا لے آئے, اے میرے بندے کیا لائے؟ یا اللہ اتنی عبادت لے کر آیا ہوں, اتنی قرآن پاک کے ختم لے کر آیا ہوں, اتنی نمازیں پڑھ کر آیا ہوں, پڑھنا اتنا پڑھایا ہے, ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے ساری تمہاری ضائع ہو گئی. پڑھو نا استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل, ساری تمہاری ضائع ہو گئی. یہ پڑھنا پڑھانا یہ سارا تمہارا ضائع ہو گیا. رات کو اٹھ کر تو نے 2 رکعت پڑھی تھی وہ کام آ گئی. جو رات کو اٹھ کر تو نے 2 رکعت پڑھی تھی وہ کام آ گئی. اس میں وہ اہتمام تو نے اہتمام کیا تھا, وہ خلوص والی تھی, اس میں ریا نہیں تھا, وہ اخلاص کے خاطر تو نے پڑھی تھی. میں مجھے راضی کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھی تھی, اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو رات کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.